الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھے۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کی جو دونوں جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی جو عزت و ذلت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر بعد درود و سلام کے۔ میرے چینل تہنیت القرآن کے ذریعے سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ہمارے چینل تہنیت القرآن سے پہلے آپ اس سے پہلے اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ اب آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ: نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ اس کی تفسیر: اس کا تعلق گزری ہوئی آیتوں سے ہے کہ پہلی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا تھا، اور پوری چیز کا پورا پتہ جب لگتا ہے جبکہ اس کے کچھ نشان بھی معلوم ہوں اور اس کی ضد کے بھی، کیونکہ چیز کی پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ رات کی ضد دن ہے اور دن کی ضد رات ہے۔ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اس آیت میں انہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی ہے، یعنی انعام والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے غضب، بدعمالی اور بد اعتقادی سے بچے ہوئے ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انعام والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی، یعنی کافر بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ ہو۔ غیر کے 3 معنی ہیں: نہ، سوا، اور لفظی معنی اس کے ہوئے بدلنا یا پلٹ جانا۔ یہاں اس حالت کی طرف اشارہ ہے جو دل میں کسی سے بدلہ لینے کے خیال پر جوش پیدا ہوتا ہے اور جس میں اس کا حال پلٹ جاتا ہے۔ یہاں مغضوبی علیہم سے کون لوگ مراد ہیں اور ولا الضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مغضوبی علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس کے علاوہ چند معنی اور بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ مغضوبی علیہم سے مراد بد عمل فاسق اور فاجر ہیں، اور ولا الضالین سے مراد کفار ہیں۔ دوسرے معنی مغضوبی علیہم سے مراد کھلے کافر اور ولا الضالین سے مراد منافق، یعنی چھپے ہوئے کافر۔ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں، اور جو خدا کو مان کر دوسری ایمانی چیزوں کے منکر ہیں وہ ولا الضالین ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مغضوبی علیہم وہ لوگ ہیں جن کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہو، اور ولا الضالین وہ جن کی بدعقیدگی حد کفر تک نہ پہنچی ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی مراد ہو، مقصد یہ ہے کہ اے خدا ہم کو ان کے راستے سے بچا جو تیرے غضب میں آ گئے اور جو گمراہ ہیں۔ فرشتے اور نبی 1 منٹ کے لیے بھی
گمراہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کبھی کوئی گناہ کریں جس سے وہ لوگ خدا کے غضب کے مستحق ہو جائیں۔ اسی لیے انبیاء کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا بہت ہی ضروری ہے۔ بد مذہبوں کے طریقوں، ان کی صورتوں اور ان کی سیرتوں اور ان کی صحبتوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جس کے پاس مال و دولت ہو تو اس شخص کو ڈاکوں اور چوروں سے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جس کے پاس دولت ایمان ہو وہ ایمان کے چوروں سے اپنی حفاظت کرے۔ جس طرح زہریلا سانپ آپ کی جان لے گا، اسی طرح برا دوست آپ کا ایمان برباد کر دے گا۔ بعض وہ جن کی صورتیں بگڑی ہیں اور بعض وہ جن کی سیرتیں بگڑی ہیں۔ اگرچہ دنیا میں یہ لوگ اتفاق سے رہ رہے ہیں لیکن آخرت میں کبھی ان کا اتفاق نہیں ہوگا۔ جو دولت حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ رب کا غضب ہے اور جو تکلیف اس کی یاد دلائے وہ اس کی نعمت ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ کسی تیلی نے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم؟ فرمایا اگر میں دنیا سے ایمان سلامت لے گیا تو میری داڑھی بہتر ہے، اور اگر یہ دولت ایمان چھن گئی تو تیرے بیل کی دم میری داڑھی سے کہیں اچھی ہوگی۔ اے مغرور انسان، ابھی تو کس بات پر فخر کرتا ہے؟ ابھی تو تیرے سامنے نزا کی سختی، قبر کی تنگی، قیامت کی وحشت، میزان کا معاملہ اور پل صراط سے گزرنا باقی ہے۔ جس وقت انشاءاللہ تعالی پل سے باخیریت گزر جائیں گے تب یہ کہیں گے کہ واقعی ہمارا ایمان سلامت رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے ایمان کی حالت اور ایمان کی سلامتی سے پر فرما، حشر کی تمام منازل ہم پر آسان فرما، ہماری بخشش و مغفرت فرما، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اب آئیے آمین کی تفسیر پر۔ آمین اس میں فعل ہے، اس کے معنی یا تو ہے ایسا ہی کر یا قبول فرما۔ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ جو لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آواز سے آمین کہتے ہیں تو وہ لوگ قرآن پاک میں ترمیم کرنے کے گناہ گار ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کوئی شخص ترمیم یا تخفیف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی لیے کہ سورہ فاتحہ میں آمین مخفی ہے، اس لیے اس کو مخفی انداز میں ہی پڑھا جائے گا۔ عقلی دلائل: آمین کے علاوہ جس قدر نماز میں دعائیں ہیں، یعنی دعائے قنوت، دعائے معصورہ وغیرہ، تمام آہستہ ہی پڑھی جاتی ہیں، جو کہ آمین بھی ایک دعا ہے، چاہیے کہ یہ بھی آہستہ پڑھی جائے۔ نماز میں سوا تکبیروں اور تلاوت قرآن کے کوئی ذکر بلند آواز سے نہیں کیا جاتا، اور آمین بھی تلاوت اور تکبیروں کے علاوہ ہی ہے، لہٰذا وہ بھی آہستہ ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آج حصہ 5 آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور اس طرح آج سورہ فاتحہ کی تفسیر کا اختتام ہوا۔ ہماری پوری سورت سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھنے کے لیے آپ کو تہنیت القرآن کے چینل پر مکمل مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
قرآن پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرما۔ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کے صدقے ہمارے والدین کے درجات بلند فرما۔ میرے والدین کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر قائم و دائم فرما اور ہمیں علم و عمل کی دولت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی وعدے کے مطابق تہنیت القرآن کی جانب سے آہستہ اور تھوڑی تھوڑی تفسیر پورے قرآن پاک کی بیان کی جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بہت جلد سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ورنہ لکھنے کو اور بولنے کو بہت کچھ ہے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔